میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز سب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی، ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم کے پاکستان کی ترقی کے سفر میں یو اے کے اہم کردار کی تعریف کی گئی۔ تجارت، تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا گیا۔ صدر یو اے کا پاکستان کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر یو اے نے خود گاڑی چلائی، وزیر اعظم شہباز شریف ساتھ تھے۔ گاڑی میں دونوں رہنماؤں کی کافی دیر تک غیر رسمی اور خوشگوار گفتگو ہوئی۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گیا۔ احتساب عدالت نے آج فیصلہ سنانا تھا، تاہم دوسری مرتبہ فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ ملتوی کی گئی۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ احتساب عدالت فیصلہ سنانے کے لیے آج نئی تاریخ دے گی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 1 سال کے ٹرائل کے بعد 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا، جسے سنانے کے لیے 23 دسمبر کی تاریخ مقرر کی۔ تاہم عدالت نے یہ تاریخ ملتوی کر کے 6 جنوری مقرر کی۔ اب ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو بھی نہیں سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت فیصلہ سنانے کے لیے آج نئی تاریخ دے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد کیسر کا تحریری مطالبات دینے سے گریز کہتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں میٹنگز کے دوران کہی ہیں وہ منٹس بن چکی ہیں، انہیں ہی تحریری مطالبات سمجھا جائے۔ کسی صورت مذاکراتی عمل کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہم یہاں انتہائی و مثبت فیصلوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے نکات واضح ہیں اور تحریری طور پر دینا رسمی کارروائی ہے۔ حکومتی کمیٹی کو وقت دے رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو نومبر کے مہینے میں نظر بندی کی آفر کی گئی تھی۔ یہ بات بانی پی ٹی آئی نے خود ان کو بتائی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہونا ایک اچھا شگن ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے رہائی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی عید الفطر سے پہلے جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ میں نے جو بات کی تھی یہی بات خان صاحب نے کی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے پیشکش کی تھی ہاؤس اریسٹ کی۔ 22 نومبر سے شروع ہوئی یہ آفر، اور پھر بعد میں یہ آفر 20 دسمبر کو رہائی کے۔ آفر کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ شگور صاحب سے آپ یہ سوال پوچھے نا۔ پاکستان تحریک انصاف صاحب اس بارے میں باخبر ہیں سارے معاملے کے بارے سے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ایک شخص جو ہیں جو ان چیزوں کو جھٹلا سکتا ہے یا اس کو مان سکتا ہے تسلیم، وہ برسگور ہے۔ ایک اچھا ماحول بن گیا ہے۔ یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی عید الفطر سے پہلے ہوگی۔ کب سے پہلے ہوگی؟ عید الفطر سے قبل ہوگی۔ عید الفطر سے پہلے آپ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں، یعنی اگلے 3 مہینے ہیں، تقریباً 3 مہینے سے کم ٹائم ہے۔ 2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہوگا۔ خان صاحب جو ہیں اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت بانی پی ٹی آئی کو الیکشن شیڈول دے دے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ مؤخر ہونا 19 افراد کی رہائی جیسے اقدامات خوش آئند ہے۔ 31 جنوری تک یہ سلسلہ چلا تو حالات مزید بہتر ہوں گے۔ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آگے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آج سیکریٹریٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھول دیا اسلام آباد کا، اس سے ایک ٹمپریچر نیچے آیا ہے۔ اگلے سٹیپ میں تو یہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری صاحب، ان کی رہائی ہونی چاہیے نہ پہلے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ خان صاحب کو لے آتے ہیں تو زبردست ہے۔ اچھا، خان صاحب کو لے کر ظاہر آپ کی اگر حکومت میں ہوں، سب سے بڑا چیلنج جو آپ کے ذہن میں ہوگا، جو سب سے بڑی سوچ اس وقت حکومت کے ذہن میں بھی ہے، جو خدشہ ہے، جو ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے نکلتے ساتھ سڑک گرما دینی ہے۔
تو اس حوالے سے ظاہر کچھ گارنٹیز وغیرہ بھی تو لی جائیں گی یار کہ آپ یہ نہیں کریں گے، کم از کم گورنمنٹ کو فی الحال چلنے دیں گے. گورنمنٹ کو بھی تو اس میں فیور سب سے بڑا تو انہیں یہی چاہیے کہ استحکام آئے. لیکن سمر ایسے نہیں ہونا نا، جب ہونا ہے تو وہ ایک پورا شیڈیول طے ہو کے آئے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. دیکھیں عمران خان تو الیکشن چاہتے ہیں نا، ایسے ہی ہے. حکومت نے ان کو یہ بتانا ہے کہ سر الیکشن اس وقت ہوں گے، چاہے وہ 6 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 8 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 10 مہینے بعد ہوتے ہیں. بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوئی. تمام پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ گئے. پیپلز پارٹی کے میر علی مدد جدک کا 6,883 ووٹ دے کر پہلا نمبر. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے نصر اللہ پریچ نے 4,112 ووٹ حاصل کیے ہیں. جے یو آئی کے عثمان پرقانی 3,731 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. عام انتخابات میں پی بی 45 پیپلز پارٹی کے علی مدد جدک فاتح قرار پائے تھے. الیکشن ٹریبونل نے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا. اہم خبر یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوئی ہے.